السلام علیکم. ہاں تم غیر مقلد بھاگ کیوں رہے ہو تم؟ نہیں میں نہیں بھاگا، تمہاری طرف سے کٹ ہوا. اچھا نہیں طرف سے نہیں کٹ ہوا. ہاں کیا بولو. ہاں ہاں ندیم صاحب جی فرمائیے. آپ کے اور ہمارے بیچ آرام سے اطمینان سے، تاکہ مسئلہ کسی کنارے لگے، ٹھیک ہے نہ آپ اپنی طرف سے اور نہ ہم اپنی طرف سے کوئی ایسی حرکت کرے جس سے نہ بحث کا سارا مذہب کرکرا ہو جائے. جی جی ماشاء اللہ. آرام سے قرآن و سنت اجماع و قیاس کی روشنی میں ہمارے دلائل ہوں گے. آپ اپنی جو آپ کا طریقہ کار ہے وہ بتا دیجیے. جی جی اور 2 منٹ میں بات کروں گا، 2 منٹ آپ بات کیجیے. اور اس نیت سے بات سن لیجیے ندیم صاحب، میری بات مکمل. اس نیت سے بات کر لیجیے تاکہ ہم دین کی خدمت کریں. ماشاء اللہ کیا بات ہے. اور ہمیں ہدایت مل جائے. جی جی جی. تو اب آپ اپنا موقف بتا دیجیے کہ آپ کے اصول ان کے ساتھ متفق ہے جو بات میں نے کی یا نہیں، تو آپ کو بتا دیجیے. جی جی آپ کی جتنی باتیں آپ نے بیان کی ہے اس پہ تو میں تبصرہ بعد میں کروں گا، لیکن میری مختصر سی گزارش ہے کہ آپ کے بندے نے صبح فون کیا تھا، آپ اس سے پوچھ لیجئے کس لیے فون کیا تھا اور پھر میرے سے بات کریں. تکلیف کے موضوع پر بات کرنے کے لیے میں نے فون کیا تھا، آپ تکلیف پر بات کیجیے. سن لیا آپ نے؟ ٹھیک ہے، تکلیف کے موضوع ہے نا. ہاں تو اب آپ کا مکمل موقف بتا دیجئے تکلیف پر. ہم تقلید جناب من کرتے ہیں، اگر آپ کو اشکال ہے تو پھر ہم بتا دیں گے. نہیں مکمل موقف بتائیے. دیکھیے دین کی خدمت کر رہا ہے اتنا نیک. مکمل موقف پوچھا ہوں، نہیں معلوم ہو تو بول دیجیے کہ مجھے نہیں پتا. ندیم صاحب، سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ وہاں موقف اپنا بیان کیا جاتا ہے، وہاں اپنا دعویٰ پیش کیا جاتا ہے جو اختلاف. اس لیے میں عرض یہ کر رہا ہوں، ہم تقلید. ہاں تو اختلاف ہے نا ہمیں. مجھے ندیم بھائی مجھے بات کرنے دیجیے. 2 منٹ آپ بولیے اپنے 2 منٹ. تو ہم تقلید کو واجب مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ہم تقلید واجب مانتے ہیں، ہمارے یہاں تقلید چلتی ہے، یہ ٹھیک ہے. اگر آپ کے یہاں تقلید واجب نہیں ہے اور آپ کے یہاں تقلید نہیں کی جاتی ہے تو آپ کو اشکال ہوگا. تو آپ پہلے اشکال بیان کیجیے، پھر تو خود بخود میری طرف سے موقف مکمل مدلل اور مفصل بیان ہوگا. اچھا ماشاء اللہ بہت بڑھیا. اور میرے تو خیر الکلام ما قل و دل، بہترین بات مختصر کلام ہے. آپ نے جو تکلیف کے اوپر آپ کا موقف بیان کیا اسی پہ اشکال ہے کہ آپ نے جو تکلیف کو واجب کہہ دیا، اسی پہ ہمیں اشکال ہے. اور یہ کوئی قادیانی کا عقیدہ ہے، اہل سنت کا نہیں ہے، کیونکہ ذات اللہ اور اس کے رسول کی واجب ہے. اس کے سوا کسی کتاب کی بھی جائے گی اور چھوڑی بھی جائے گی. یہی اشکال ہے. بات مکمل ہو گئی. آپ تکلیف کی مکمل تاریخ بیان کیجیے. ہاں ندیم بھائی، آپ نے جو بات کی اس میں تھوڑا مجھے تھوڑا سا سننے میں شاید تردد ہو گیا. آپ نے کہا کہ تقلید اللہ اور اللہ کے رسول کی جائے گی، باقی کسی کی نہیں کی جائے گی. جی اچھا، اگر کوئی شخص میرا یہاں پہ تھوڑا سا ندیم صاحب ایک سوال بنتا ہے کہ اگر سوال بعد میں پہلے موقع بیان کیجیے. موقع بیان آپ اطمینان رکھیں، واللہ العظیم میں آرام سے بات بھی کروں گا اور موقف بیان کریں گے، اس کے بعد ہی آپ کے کسی سوال جواب کا جواب دیا جائے گا. اور مکمل. ہاں بالکل آپ سن لیجیے. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو یہ بات کہی ہے تھوڑا سا تاکہ بات کھل جائے. ہاں وہ میں کروں گا، وہ آپ کاپی پین لے کے بیٹھیے. آپ بالکل ندیم صاحب اطمینان سے میں بات کروں گا، آپ خاموش ہوئیے، آپ بات کیجیے. میں خاموش نہیں، پہلے موقع جو وعدہ پورا ہو رہا ہے، مکمل موقع آپ سے کہا تھا میں بیان کروں گا، آپ وعدہ پورا کریے. بھائی میں نے کہا کہ میں جب آپ کو اشکال ہوگا، اشکال کے اوپر اشکال میں نے بیان کر دیا ہوں کہ آپ نے جو تقلید واجب کہا ہے میں نے اس پہ اشکال بیان کر دیا ہوں اور اسی پہ آپ سوال بنا کے لائے، یعنی میرا اشکال درست تھا. اب آپ تقلید تو پہلے مکمل موقف بیان کیجیے. ندیم بھائی وہی میں اشکال جو آپ نے کھڑا کیا اس اشکال کو تھوڑا کھول کے سمجھنا چاہتا ہوں. وہ بعد میں سمجھیے گا، پہلے موقف بیان کیجیے. آپ کو موقف بیان کرنا آتا ہے کہ نہیں؟ یہاں پر الحمدللہ آتا ہے. تو میں نے بیان کیجیے. وعدہ ہوا تو دیکھیے، وعدہ خلافی کرنے والا مومن نہیں ہوتا. ندیم بھائی میں عرض کروں، میں سمجھ نہیں، میں نے پہلے ہی کہا نا میں پوری طرح سمجھ نہیں پایا. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ابھی سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس میں. آپ کا مذہب آپ کو بتانا ہے، ہم نہیں سمجھائیں گے آپ کو. آپ کے مذہب کو آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ہم سمجھائیں گے تو مطلب آپ کو مذہب ہی نہیں معلوم تھا آپ کا. ندیم صاحب آپ مکمل موقف بیان کیجیے. آپ کا بندہ آپ کا اعتماد کیا ہے. بیان کروں گا. ہاں
ابھی آپ نے وعدہ کیے تھے کہ آپ اشکال بتائیں گے تو ہم مکمل موقف بیان کریں گے. اشکال ہی پورا نہیں ہو رہا ہے نا. پورا ادھورے کی بات ہی نہیں ہوئی تھی. آگے دیکھیے پورے ادھورے کی کوئی بات نہیں ہوئی کہ آپ کے اصول سے پورا ہوگا اور آپ کے اصول سے ادھورا ہوگا. آپ نے مجھے بات کرنے دیں گے تو بات چلے گی, نہیں کرنے دیں گے میں تو آپ کو مکمل موقف کے لیے موقع دے رہا ہوں. آپ بول ہی نہیں رہے, آپ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں, ہم سے مبحث کر رہے ہیں. بالکل نہیں. دیکھیے آپ ماشاء اللہ میں آپ کی تعریف کروں گا, بڑے اچھے انداز میں سلجھے انداز میں. بریلوی ایسی بات نہیں کرتے ہیں. آپ بہت دنوں بعد کوئی شخص ملا ہے, میں آپ کی بات کی تائید اور تعریف کروں گا, لیکن آپ پھر وہی حرکت کرتے ہوئے بریلوی کرتے ہیں, خلط مبحث. بس میری اس سے آپ کو مؤدبانہ گزارش ہے, آپ تکلیف پہ مکمل موقف بیان کیجیے, پھر میں کرتا ہوں اپنی بات کو. آپ کے سوال میرے جواب, آپ میرے سوال آپ کے جواب. خاموش بھائی, خاموش مدین صاحب, جی. خاموش. میں عرض کرتا چلوں کہ تقلید اہل سنت و جماعت کا مسئلہ ہے, یہ خالی حنفیوں کا مسئلہ نہیں ہے. نہیں وہ ہمارے مکمل موقف بیان کیجیے. نہیں, میں موقف بھی بیان کرنے لگا ہوں. آپ 1 منٹ اطمینان رکھیے, 2 منٹ تو دیجیے. میں نے پہلے ہی عرض کیا 2 منٹ آپ بات کیجیے, میں خاموش رہتا ہوں. آپ بیچ میں مجھے میرے بات میں بیچ میں بول کے مجھے مجبور کر رہے ہیں میں دائیں بائیں کی بات کروں. اس طرح تو بات نہیں ہوگی. یہ تو ادب نہیں ہے انسان کا, کم از کم مسلمان کا تو ادب بالکل نہیں ہے. عرض کروں کہ یہ جو تقلید کا مسئلہ ہے صرف احناف کا نہیں ہے, بلکہ سب اہل سنت و جماعت کا ہے. شافعیوں کا بھی ہے, مالکیوں کا بھی ہے, حنابلہ کا ہے. سب تقلید کے قائل ہے. اس لیے یہاں احناف کا لفظ آپ ہمارے ساتھ نہ جوڑیے, بلکہ آپ ایسا پہلے دعویٰ کر دیجئے کہ اہل سنت و جماعت تقلید کو ثابت کریں گے, اور جو اہل سنت و جماعت کو نہیں ہے وہ تقلید کو واجب نہیں مانتے ہیں, اور اس کے دلائل وہ دیں گے. تو میں اپنا موقف بیان کروں گا انشاءاللہ اس پر. دیکھیے پھر آپ نے وعدہ خلافی کیے, خلط مبحث کیے اور سوال جواب شروع کر دیے. آپ نے وعدہ کیے تھے کہ میں آپ اشکال پیش کریں میں مکمل موقف بیان کروں, آپ نے نہیں. اب یہ فجر فنڈ کا آپ نے موقف بیان لیے کہ تقلید تو اہل سنت کا مسئلہ ہے, شافعی کا ہے, حنبلی کا ہے, آپ ہمیں حنفی نہیں بولے. ارے آپ حنفی, آپ کو حنفی نہیں بولیں گے تو آپ کو شافعی بولیں گے؟ یہ تو بالکل مذاق والی بات بول دی آپ نے. آپ خود لوگ بولتے ہو حنبلی نہیں, مالکی نہیں, شافعی ہے, حنفی ہے. اب آپ کو حنفی نہیں بولے تو مذاق کر رہے ہو آپ. پتہ نہیں آپ کو کون سی مخلوق بولے ہم کہ چاند پہ نئی مخلوق کوئی پیدا ہوئی ہے نا. تو آپ مکمل موقع بیان کیجیے تکلیف پر. آپ کا دین مکمل ہے کہ نہیں؟ ندیم صاحب, میں واپس جواب دیتا چلوں, میں خاموش رہا آپ کے طرف, تو میں یہاں پہ نہیں 2 منٹ پورے نہیں ہوئے تھے میرے 2 منٹ پورے نہیں, آپ بول دیے بیچ میں. چلیے کیجیے, معذرت ہوں, چلیے کیجیے. ہاں بولیے آپ. 2 منٹ پورے نہیں بولیے آپ. پہلے 2 منٹ پورے. اچھا میں بولوں. میں عرض کرتا چلوں کہ آپ نے کہا کہ یہ حنفی, آپ نے احناف کا نام دیا. میں نے یہاں پہ آپ کا اشکال دور کر دیا. میں نے کہا یہ خالی حنفیوں کا نہیں, ساری دنیا جانتی ہے کہ شافعی بھی مقلد ہے, مالکی بھی مقلد ہے, حنبلی بھی مقلد ہے. تو اس عنوان سے بات کیجئے کہ اہل سنت و جماعت اور غیر مقلدین کے درمیان یہ بات چلے گی. آج پہلے تقلید کے اوپر, اور تقلید کا دعویٰ جو کیا کہتے ہیں اہل سنت و جماعت کر رہی ہے, وہ کہہ رہی ہے واجب. اب اس واجب کو وہ ثابت کریں گے, اپنا موقف مکمل مدلل پیش کریں گے. اور دوسرا دڑا جو ہے وہ غیر مقلدین کا ہے. آپ میری بات کو اچھے سے ذہن نشین کیجیے گا, ٹھیک ہے. اور حضرت تقلید غیر مقلدین کیا شرک مانتے ہیں یا واجب نہیں مانتے یا کچھ مانتے, اس بات کا مجھے جواب دے دیجیے تاکہ میں ذہن نشین کر لوں. میں فوراً اس کے بعد میں اپنا موقف بیان کروں گا. ہو گئی آپ کی؟ جی ٹھیک ہے. آپ پھر خلط مبحث کر رہے ہیں. ہم نے کہیں یہ بولا ہی نہیں ہے کہ یہ شافعی مالکی حنبلی کا مسئلہ نہیں. زبردستی کا وہ امام شافعی کا وہ قول کہ ابو حنیفہ ان کے اصحاب پہلے ایک مسئلہ گڑھ لیتے پھر اس کو پوری کتاب لکھتے. آپ کا وہ یہ کام ہے جو ہم نے بولا ہی نہیں, اس پہ خود ہی گڑھ لیے کہ دیکھیے یہ شافعی کا مسئلہ ہے, حنبلی کا ہے, اور سمجھانے بیٹھ گئے. یہ کوئی بات ہی نہیں ہے بھائی. ہم کچھ نہیں بولیں گے, ہم نے ابھی تک کچھ بولا ہی نہیں ہے جب تک ہم نے موقف بیان ہی نہیں کیے. آپ ہمارے کسی قول کی تفسیر اپنی عقل سے نہ کریں, گمراہوں کا اصول ہے. ہم یار آپ سے مطالبہ ہے کہ آپ نے جو وعدہ کیا تھا وعدہ پورا کریے, تکلیف پر مکمل موقف بیان کیجیے. آپ نے جو کچھ اصول بتایا ابھی میں اس پہ تبصرہ نہیں کیا ہوں شروع میں, وہ مجھے اچھی طرح ذہن نشین ہے. آپ تک موقف بیان کریں گے, اس کے بعد بحث میں اصولوں پر بات کروں گا.
پھر ہم ہمارا مکمل موقف بیان کریں گے تکلیف پر، تاکہ اشکالات دور ہو، لوگوں کو دین سمجھ میں آئے. تو میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے آپ تکلیف پر مکمل موقف بیان کیجیے، کیونکہ مسلمانوں اہل سنت کا دین مکمل ہے، اس لیے ہمارا موقف بھی ہمیشہ مکمل ہوتا ہے، آدھا ادھورا نہیں ہوتا. بات ہو گئی. جی. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی بات مان لو. ٹھیک ہے، میں اس عنوان سے یہاں سے بات شروع کرتا ہوں کہ تقلید کہتے ہیں کسی کی ایسی بات ماننا جو نہ قرآن میں ہو، نہ حدیث میں ہو، نہ اجماع میں ہو اور نہ اجتہاد میں، اور اس پہ پورا یقین کرنا تاکہ یہ شخص جو ہے، جو اولیاء اللہ ہے، جو عالم ہے، اس کی بات پر بلا دلیل سے یقین کر لینا، اس سے تقلید کرتے ہیں. اب آپ کو اگر کوئی اشکال ہے تو بتا دیجیے. یہ آپ کا مکمل موقف ہے؟ میں نے اپنا موقف بیان کر دیا، جتنی بات آپ سے کرنی ہے. چلیے ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. علم کا ماشاء اللہ ہے، میں نے اس اعتبار سے ماشاء اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کو نیک توفیق دے، ہدایت دے. ناظرین اکرام، سامعین اکرام، آپ لوگ سماعت فرمائیں گے کہ یہ بھائی ہمارے جو نام کیا ہے آپ کا؟ جی میرا نام ابو معاویہ ہے. ابو معاویہ. جی ابو معاویہ، ماشاء اللہ، نام تو بڑا پیارا ہے. انشاءاللہ میرے یہاں بیٹا ہوا تو یہی نام ہوگا اگلا. اور یہ بھائی نے شروع میں کہا تھا کہ تقلید ان کے وہاں واجب ہے، اور ابھی مکمل موقف میں انہوں نے تقلید پر یہ موقف بیان کیا ہے کہ جو بات قرآن میں نہ ہو، حدیث میں نہ ہو، اجماع میں نہ ہو، اجتہاد میں نہ ہو، تو یعنی بنا دلیل ہو، اسے تقلید کہتے ہیں. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. اور ان کے وہاں ایسی بات ماننا واجب ہے، یہ ان کا مکمل موقف تھا. اب ہم اہل حدیث، اہل سنہ، اصل اہل سنہ اہل حدیث کا موقف یہ ہے کہ تقلید کا جو مسئلہ ہے وہ جواز کے طور پر ہے. جواز کے طور پر ائمہ اربعہ کی تقلید کو جواز کے طور پہ کیا جاتا ہے. یہ نہ واجب ہے، نہ فرض ہے، نہ سنت ہے، ایک جواز ہے. اور تقلید شرک بھی ہو سکتی ہے، تقلید بدعت بھی ہو سکتی ہے، تقلید حرام بھی ہو سکتی ہے، اور تقلید جواز کے طور پہ جائز بھی ہو سکتی ہے. یہ ہم اہل سنت اہل حدیث کا موقف ہے. اب آپ اپنے ہاں بات ہو گئی آپ کی. جی، میرا اپنا مکمل موقف بیان کیا میں. اچھا، آپ نے مکمل کر دیا. یعنی آپ کے یہاں تقلید واجب بھی ہو سکتی ہے؟ نہیں، میں نے کوئی واجب نہیں کہا بھائی، میں نے جواز کہا ہوں. جواز تقلید سنت بھی نہیں ہے پھر. جواز کہوں، جواز کے طور پر. بھائی میں خالی کنفرم کر رہا ہوں، آپ کے یہاں نہ تقلید واجب ہے نہ سنت ہے. میں تو شروع میں تقلید واجب جو بولتا ہے، اور خالص کبھی واجب کبھی کیا کہا آپ نے؟ دیکھیے سنیے، پھر میں آپ کو ایک چیز وجوب کی بنیاد پہ آپ تقلید کو کرتے ہیں. نہیں، جواز. اچھا، جواز جواز سمجھتے نا آپ کو کہ جیسے لڑکی کے کھانے کی دلیل موجود ہے ولیمے کی، لیکن لڑکی کے کھانے کی دلیل نہیں ہے، تو وہ جواز کے طور پہ کیا جاتا. جزاک اللہ. ندیم صاحب آپ نے جو ابھی بات کی نا، بہت اچھی پیاری بات کی ہے ماشاء اللہ. میں نے جو بات کی الحمدللہ ثم الحمدللہ میں اس سے قائل ہوں. میرے پاس 4 دلائل ہے، اور 4 دلائل کی بنیاد سے میں ثابت کرتا ہوں. اور آپ کے پاس جو دلائل ہوں گے وہ ان کی تو فرشتہ بیان کر دیجیے تاکہ بات شروع ہو جائے. دلائل تو وہ ہمارے آپ کے دلائل نہیں ہے. قرآن حدیث اجماع قیاس وہ اہل سنت اہل حدیث کا ہے. مقلد کا تو ایک ہی اصول ہے، اس کے امام کا قول. قیاس تو آپ کے یہاں شیطان کا عمل ہے. نہیں، قیاس کی قسمیں ہیں. اچھا، قیاس کی بھی قسمیں ہیں. ہاں، آپ کو نہیں معلوم، آپ کے علم میں نہیں ہے. قیاس کی قسمیں شرعی قیاس ہے اور قیاس شیطانی ہے. ندیم صاحب میرا ٹائم چل رہا ہے، میں نے خالی کنفرم کرنے کے لیے تقریر کرنے کے لیے نہیں. ہمارا اصول آپ نے چرا لیے ہو، آپ کا اصول آپ نے ابھی تک بیان نہیں کیے ہو. سامعین سے آپ مخاطب ہو گئے، میرے ٹائم میں نہ بولے، بڑی مہربانی ہوگی. نہیں، میں اپنی بات کی وضاحت کر رہا ہوں، آپ نے پوچھا. مسلمان امین ہوتا ہے، مسلمان امانت دار ہوتا ہے، مسلمان اپنی بات کو مکمل کرتا ہے چاہے ہار کیوں نہ ہو جائے. تو پھر پوچھیے گا مت، پھر بیچ میں پوچھیے گا مت. وہ آپ بتا رہے ہیں تمام سامعین جن کی طرف آپ یہ کلپ کل واٹس ایپ پہ یا فیس بک پہ یا کہیں اور لوڈ کر دیں گے تو وہ سماعت کر لیں گے بیچ میں کون بول رہا ہے. جی. خیر، میں یہ پہلا سوال آپ سے کر رہا ہوں کہ یہ جو تکبیر اولیٰ ہے نماز میں،
یہ تکبیر اولا کیا آپ کے یہاں فرض ہے تو اس کے دلائل کیا ہے؟ اگر واجب ہے تو اس کے دلائل کیا ہے؟ اگر سنت ہے تو اس کی دلیل کیا ہے؟ برائے مہربانی اس کی، کیونکہ آپ کے یہاں تو تقلید نہ واجب ہے نہ فرض ہے اور نہ ہی سنت ہے، یہ آپ نے ابھی اقرار کیا. تو جو تکبیر اولا جو نماز میں ہم پہلا تکبیر کرتے ہیں اس کی اب دلیل مجھے دے دیجیے، بتا دیجیے. جی جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بھائی آپ اپنا اصول قاعدہ اپنی بات سب بھول جاتے. آپ کا یہ بندہ صبح آیا کہ ہم قرآن حدیث سے تکلیف ثابت کریں گے، آپ نے کہا ہمارے پاس تکلیف کو ثابت کرنے کے لیے دلائل ہیں. اب جب آپ نے موقع بیان کر دیا مکمل تکلیف پر تو آپ کو ثابت کرنے کے بجائے آپ الٹا ہم سے سوال کرنے بیٹھ گئے. یہ کیا مذاق ہے بھائی؟ بھائی مجھے وہ دلیل تکلیف کی دلیل دے دو قرآن حدیث سے، جو قرآن میں نہ ہو، جو حدیث میں نہ ہو، جو اجماع میں نہ ہو، جو اجتہاد میں نہ ہو، جو بنا دلیل ہو اور اس کو ماننا واجب ہے. اس کی سب سے پہلے دلیل تو دیجیے. آپ ہم سے سوال تو یہ بات کا ٹرن ہے آپ کا. اب اس پر سب سے پہلے آپ دلیل دیجیے. بولیے آپ بولیے. کی بات ہوگی؟ ہاں آپ کی بات ہوگی. جزاک اللہ خیر و احسن الجزا. کم از کم مجھے نہیں معلوم اس میں کتنے سامعین ہیں یا آنے والے ہیں، لیکن ہاں ایک بندہ ہے، اللہ کا بندہ ہے، ایک اہل اسلام والا ہے. میں ان سے مخاطب ہو کے عرض کر رہا ہوں کہ میرے عزیز کم از کم آپ نے پہلے ہی یہ دیکھ لیا کہ جو یہ تکبیر اولا میں اللہ اکبر کہتے ہیں، مجھے یہاں معلوم ہوا کہ ان کے پاس قرآن سے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، حدیث سے کوئی دلیل نہیں ہے، سنت سے کوئی دلیل نہیں ہے، صحابہ کے عمل سے شاید کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے. اسی لیے یہ بیچارے اس مسئلے سے بھاگ کے دوسری طرف جا رہے ہیں. میں نے پوچھا بھائی جو تکبیر اولا جو آپ کرتے ہو کیا یہ فرض ہے یا واجب؟ بس اس کی دلیل دے دیجیے. اس کی دلیل اگر آپ کے پاس ہے تو مجھے پتہ چل جائے، کیونکہ آپ نے کہا کہ ہم تقلید ہی نہیں کرتے ہیں، تقلید کو تو ہم خالی وجوب کی بنیاد پہ مانتے ہیں. کم سے کم مجھے پتہ چل جائے. خیر میں اپنی بات یہاں سے شروع کر دیتا ہوں. غیر مقلدین حضرات اکثر و بیشتر کہتے ہیں کہ ہم صرف قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، لیکن جب بیچارے پھنس جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 4 دلائل ہیں. میرے پاس کئی ایک کتابیں الحمدللہ آج بھی ان کی موجود ہے اور میرے مطالعے میں ہے کہ ان کے یہاں خالی 2 ہی اصول ہیں، قرآن اور حدیث. اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں مانتے. اس لیے غیر مقلدین کا کوئی بھی مناظر آئے قرآن و حدیث سے ہٹ کر اگر بات کرے جو ان کی کتابوں سے ثابت ہے، کیونکہ آج تک میری نظر سے کوئی ایسی کتاب معتبر کتاب ان کے علماء کرام یا ان کے جو ظاہر دنیا سے گئے ہیں رحمۃ اللہ علیہ ایسی 2 منٹ ہو گئے آپ کے. 2 منٹ ہو گئے. آپ کے آدمی کو چاہیے کہ 2 منٹ ہو جائے تو بیچ میں ٹوک دے. ناظرین اکرام، سامعین اکرام، ابھی آپ لوگ سنیں گے یہ آڈیو یوٹیوب وغیرہ پر آئے گی. اور ابھی یہ جو ہمارے ابو معاویہ بھائی ہیں انہوں نے بڑے ہی جذباتی انداز میں، ابھی پتہ نہیں ان کا نام ابو معاویہ ہے یا انہوں نے میرے کو بولنے کے لیے ایسا نام رکھ دیے، واللہ عالم بالصواب. جی ان کا نام ابو معاویہ ہی ہے. چلیے تو انہوں نے کیا کہا کہ ابھی ہم نے کچھ بولے ہی نہیں، پہلے ہی شور مچانا شروع کر دیا کہ ان کے پاس دلیل نہیں ہے. بات تو یہ بعد میں آئے گی جب یہ اپنا وعدہ پورا کرے کہ انہوں نے کہا تھا تکلیف پر ان کے پاس سارے دلائل ہیں، اور یہ ابھی تک اس دلیل ان کی جو تکلیف انہوں نے واجب کی ہی ہے کہ جو نہ قرآن میں ہو، نہ حدیث میں ہو، نہ اجماع میں ہو، نہ اتحاد میں ہو، جو بنا دلیل ہو، یہ تکلیف ان کے وہاں واجب ہے. اس کی دلیل قرآن حدیث میں کدھر ہے؟ تو اس کی تو حضرت دلیل نہیں دے پائے، جواب نہیں دے پائے. الٹا اپنے اس بندے کو جو بیچ میں ہے بیچارے کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے تھوڑا ایموشنلی باتیں کرنے لگے. تو ایموشنلی باتوں سے جاہل لوگ مرعوب ہوتے ہیں، اہل علم نہیں ہوتے. ہم آپ کے ہر سوال کا جواب دیں گے، قرآن حدیث سے اس کی دلیل دیں گے، لیکن آپ کا سوال ہی مبہم تھا کہ تکبیر تحریمہ کے وقت جو اللہ اکبر کہتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے. یہ سوال ہی ادھورا ہے. آپ کو سوال کرنا بھی سکھا دے، کیونکہ امام کے مسئلے سے آپ نے پوچھا ہے یا مقتدی کے مسئلے سے پوچھا ہے، آپ کا سوال ہی مبہم ہے. خیر یہ تو بات کا ٹائم ہے، لیکن میرا مطالبہ گزارش یہ ہے کہ جناب جو تکلیف کی تعریف اور موقف آپ نے بیان کیا ہے اس پر قرآن حدیث سے آپ کے پاس آپ نے دعویٰ کیا تھا شروع میں کہ دلائل بہت ہیں، تو ایک دلیل دیجیے جو بنا دلیل والی تقلید واجب ثابت کرتی ہو، تاکہ ہماری بھی اصلاح ہو، لوگوں کی بھی اصلاح ہو، اور ہم بھی وہ دلیل کو دیکھ کر شاید اصلاح کر لیں اپنی. فرمائیے. جی آپ کے 2 منٹ کب کے پورے ہو گئے؟ میں نے نہیں. آپ بیچ میں بول دیجیے، بھائی کو بولے کہ گھڑی دیکھتے رہے، 2 منٹ ہوئے تو بس نہیں. اپنی بات پھر سے دہراؤں کہ غیر مقلدین حضرات کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس خالی دلائل قرآن اور حدیث ہے، لیکن اس کے باوجود یہ 4 دلائل مانتے ہیں.
اچھا اگر میں اپنی 4 دلائل سے ہٹ کر بات کروں تو فوراً کہیں گے جناب یہ کیا معاملہ ہے، لیکن جیسے ہی یہ اپنے 2 اصولوں سے ہٹ کے بات کریں گے تو کہیں گے جناب ہمیں نہ روکا جائے، تو ان کا اعتبار کیا جائے کہ جو بات یہ کرے ان سے مطالبہ ہمارے وقار صاحب رکھے کہ بھائی اس کی قرآن سے دلیل دو یا حدیث سے دلیل دو۔ دوسری بات میں یہ عرض کروں کہ اس میں ہمارے دوست جو یہ اہل الحدیث لکھتے ہیں، میں سب سے پہلے ان سے یہ معتبانہ اور عاجزانہ درخواست کرتا ہوں کہ یہ اہل الحدیث اپنی جماعت کی طرف منسوب قرآن سے یا حدیث سے ثابت کر دیں، بڑی مہربانی ہوگی تاکہ میں بھی ان کو آج سے اہل الحدیث کہا کروں۔ قرآن و حدیث نے کہا کہ منکر کو کہیں بھی اہل حدیث نہیں کہا گیا، میری نظر میں یہ فقہ کا منکر ہے۔ ان کی کتابوں سے جو میں نے آج تک مطالعہ کیا ہے، میرے پاس الحمدللہ آج بھی میری لائبریری میں ہے، تمام ان کے علماء کرام بعد میں جو آج کے آئے ہوئے تھوڑا بہت انہوں نے کچھ فقہ سے لکھا ہوا فقہ الحدیث کتاب نامی لکھی ہے، اس میں تھوڑی بہت انہوں نے رحم دلی دکھائی ہے، باقی جتنے بھی اوپر والے علماء ان کے گزرے تمام کے تمام جو ہے نا فقہ کے منکر رہے ہیں۔ تو مجھے یہ برائے مہربانی یہ لفظ دکھائے کہ جو فقہ کا منکر ہے انہیں اہل الحدیث کہا جائے، قرآن اور حدیث کے۔ یہ قرآن اور حدیث کے اگر دعوے دار ہے تو ان کو چاہیے ایمانداری سے، ایک مسلمان کو چاہیے کہ یہاں پہ وہ اب ثابت کرے، ٹھیک ہے نا میرے بھائی جی۔ تو کیونکہ نبی کی آخری بات عرض کروں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث فرمایا کہ ایک فقی شیطان پر 1000 آدمی سے زیادہ سخت ہے، اس لیے فقہ کے منکر کو شیطان سمجھنا یہ حدیث کے عین مطابق ہو گئے، آپ کا ہو چکے۔ سامعین اکرام، آپ نے دیکھا پھر انہوں نے اپنے دعوے پر دلیل پیش نہیں کی اور پھر وعدہ خلافی کی، اور وعدہ خلافی کس کی صفت ہے؟ قرآن حدیث میں سب کو معلوم ہے۔ اب یہ جناب نے اپنی عقل سے کسی کے قول کو سمجھ لیتے ہیں اور اس کی تفسیر کا بیان کرنے بیٹھ جاتے ہیں، اور جو کہ گمراہوں کا اصول ہے، کسی کے قول کی تفسیر اپنی عقل سے نہیں سمجھنے کا۔ اہل حدیث اگر 4 دلائل بولتے ہیں اور اہل حدیث اگر 2 دلائل بولتے ہیں تو دونوں لازم و ملزوم ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دلائل کہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں تمہارے پیچھے 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور سنت۔ اب کوئی بریلوی یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے نبی اجماع اور قیاس شرعی کے منکر تھے؟ تو بولے گا نہیں، تو پھر تو بولے گا اسی میں آتا ہے، قیاس شرعی بھی اسی میں آتا ہے قرآن حدیث میں، اور اجماع بھی قرآن حدیث سے ہی آتا ہے۔ اس لیے جب 2 کافی ہے بولنے کے لیے، ہاں ناسمجھ لوگوں کو اس کی وضاحت کرنا پڑتی ہے، تو اس لیے جب یہ ناسمجھ لوگ ایسے بحث و مباحثے پہ اترتے ہیں تب ان کی وضاحت کے لیے بتایا جاتا ہے کہ بھئی ہمارے ہی اصول ہے جو قرآن اور حدیث میں ہی ہے۔ اب اہل الحدیث کے اوپر سوال کر لیے بھائی انہوں نے ندیم صاحب ایک چیز میں ٹوک رہا ہوں آپ کو بیچ میں، اس لیے ٹوک رہا ہوں کیونکہ آپ نے ایک بات غلط بولی ہے، بیچ میں مت بولے، بیچ میں میں ٹوک رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے بریلوی لفظ استعمال کیا ہے، جو ہے ابو معاویہ صاحب جو ہے بریلوی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کیا ہے وہ حنفی ہے خالی، ٹھیک ہے؟ ہاں تو حنفی میں کیا ہے؟ دیوبندی ہے، بریلوی ہے، قادیانی ہے؟ نہیں وہ حنفی خالی، حنفی خالی۔ ایک منٹ دونوں بھائی خاموش رہیے، میں عرض کروں، میں نے پہلے ہی آپ سے کہا ابھی میرا ٹائم 1 منٹ باقی ہے میرا جناب۔ ہاں بالکل آپ کے ٹائم میں بولیے گا، بیچ میں بولے وعدہ خلافی۔ اب دیکھیے اہل الحدیث، ابھی میرا 1 منٹ باقی ہے بھائی۔ بالکل آپ کو ٹائم دیا جائے گا، پورا 1 منٹ دیا جائے گا، میری بات تو سن لیجیے، میں نے ٹائم میں روکا آپ کا، میں نے آپ کا ٹائم ضائع نہیں کیا، 1 منٹ باقی ہے۔ آپ جب بھی مخاطب کریں گے تو کہیں گے اہل سنت اور غیر مقلدین، ٹھیک ہے نا؟ نہیں آپ کے اصول سے ہم طے نہیں چلیں گے، آپ کے اصول سے ہم نہیں چلیں گے، آپ مقلد ہو نا، آپ مقلد ہو کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، تمام اہل سنت و جماعت، میں نے پہلے ہی آپ مقلد ہو کہ نہیں؟ الحمدللہ ہم کس کے مقلد ہیں؟ کس کے مقلد ہیں؟ ہم مسائل میں امام ابو حنیفہ۔ ہاں تو حنفی ہوئے، تو آپ کے بندے نے بیچ میں جھوٹ بولا کہ حنفی نہیں ہے، اپنے میں نے کہا بریلوی نہیں ہے، علیہ باللہ انہوں نے کہا بریلوی نہیں ہے۔ بریلوی نہیں، عقائد میں کس کے مقلد ہیں؟ جی عقائد میں جی جناب عالی، یہاں مسائل کی بحث مکمل ہو جائے پھر عقائد پہ آتے ہیں۔ ہاں تو پہچان تو عقائد سے ہوگی نا، آپ کی اگلی بحث عقائد سے ہوگی، وہ تو پہچان کی بات چل رہی ہے نا، عقائد سے نہیں چل رہی بات، پہچان کی چل رہی ہے۔
سر यहाँ मसाइल का मसला, यहाँ मसाइल के बहस चल रही है. जब आपको शौक चढ़ेगा तो आप अकाईद की आ जाए. नहीं नहीं, बात तो पहचान की अकीदे से ही होगी. मसाइल कोई भी हो, अभी अकीदा आप बताइए, आपके अहमद रजा खान जैसा अकीदा है कि नहीं? देखिए, आपका अगर आला हजरत वाला अकीदा ना हो तो इनकार कर दीजिए. सुनिए ना, पानी पी लो. हम आपको हनफी तभी बोलेंगे जब आप कह दो कि भाई आला हजरत के अकीदों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, तो हम आपको हनफी बोलेंगे. भैया आप यहाँ पे मसला बयान करने नहीं, ये निफाक नहीं, दिल में कुछ जबान तो कुछ नहीं. इसको कहते खलते मबहस. ये तो आपने शुरू की है. ये अकीदा जो है, शुरू सुनिए मेरी बात. मेरा एक कहन है, मेरी बात हमने आपसे गुजारिश की कि आप यहाँ से अहले सुन्नत का लफ्ज इस्तेमाल कीजिए, ठीक है ना. मुकल्लिद या गैर मुकल्लिद का लफ्ज इस्तेमाल कीजिए, आपको इख्तियार है. नहीं, पहले अभी आप बीच में बिल्कुल नहीं बोलेंगे, जब आपका टर्न आएगा आप बोलेंगे. ओके, हाँ बिल्कुल, आपका टाइम शुरू हो गया. मेरा 1 मिनट बाकी है. तो इन भाई ने ये एतराज किया था कि आप अहलुल हदीस कैसे हैं और फिका का मुनकिर अहले हदीस नहीं होता. चलो माशा अल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर दे इनको. इन्होंने एक बात तो मान लिया कि जो फिका को मानता है वो अहले हदीस है. और कुरान और हदीस में ही सहाबा इकराम की फिक थी. बुखारी जो है फिका की ही किताब है. और खुद बरेलवी मुंह भर भर के कहते हैं कि तुम्हारे दो ही उसूल. फिर बीच में मत बोलो. आपको मैंने कहा ना बरेलवी लोग इस्तेमाल मत कीजिए. हाँ, वो निकल जाएगा ना. तमाम मुकल्लिदीन का बोलेंगे. तमाम मुकल्लिदीन मुंह भर भर के कहते हैं कि अहले हदीस जो है कुरान हदीस को ही मानते हैं. और सहाबा की फिक कहाँ पर थी? सहाबा की फिक कुरान हदीस में थी. हदीस को खुद फिक कहते हैं. बुखारी खुद फिक की किताब है. तो हम तो अहले हदीस हो गए अल्हम्दुलिल्लाह. अहलुल हदीस इसलिए भी हुए कि अपने आप को किसी की तरफ मंसूब किया जाता है. जैसे अल्लाह ताला ने सिफत देखकर. आपका वक्त हो गया. हाँ, आपका वक्त हो गया. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मैं यहाँ पे फिर आप सब हजरात जो भी सुनेंगे उनकी खदमत आलिया में अर्ज कर रहा हूँ कि यहाँ पर ये मुगालता देकर बात को कहाँ से कहाँ ले रहे हैं. अभी उन्होंने दावा किया अल्लाह तबारक व ताला के हबीब के सहाबा का उसूल कुरान था, सुन्नत था, हदीस का लफ्ज नहीं लिया. मैं सबसे पहले यहाँ एक सवाल फिर से खड़ा करूंगा कि ये मुझे बताए कि जो इंसान तकलीद करता है आपके यहाँ, क्या वो शिरक करता है या वो बिदत करता है? इस बात का ये मुझे जवाब दे. ये मेरा पहला सवाल है इनसे. जो इंसान इनके यहाँ तकलीद करता है, क्या वो शिरक करता है या बिदत है या कुरान और हदीस का मुनकिर है? इन 3 बातों में से मुझे एक बात का जवाब दे. नंबर 1. नंबर 2, मैंने कहा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया एक फिकी शैतान पर 1000 आदमियों से ज्यादा सख्त वारी है. हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यही बताया. अब ये भी कोई हदीस बयान करे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो कि फिका के इनकार करने वाले को अहले हदीस कहते हैं, मैं फौरन से इसको अहलुल हदीस कहना शुरू करूंगा. मैं फौरन से इसका कोई भी बात मानूंगा. मैंने हदीस बयान की, अगर इसको इश्काल है तो मैं तिरमिज़ी शरीफ उठाऊंगा और तिरमिज़ी शरीफ का जिल्द 2 उठाऊंगा और इसको हदीस नंबर 97 पढ़ाऊंगा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक फिकी शैतान पर 1000 आदमियों से ज्यादा. आपका टाइम खत्म हो गया. पता चला कि नहीं हुआ. टाइम खत्म हो गया. वल्लाही लेकिन मैं घड़ी की तरफ देख रहा हूँ. नहीं, मेरी घड़ी चालू है. मेरी घड़ी चालू है. मैंने कहा 30 सेकंड एतमाद कीजिए. मैंने कसम खाई. एतमाद कीजिए, 30 सेकंड मुझे बात करने दीजिए. नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि फिकी जो होता है वो दीन का एक हिस्सा होता है. पता चला कुरान हदीस सुन्ना के साथ साथ फिका भी है. और फिका के मुनकिर को मेरे आका ने शैतान कहा. अब इसे चाहिए कि जो फिका का मुनकिर है उसे अहलुल हदीस कुरान और हदीस से साबित करे. माशाअल्लाह. देखिए, ये अभी तक बात गुफ्तगू हुए 28 मिनट हो चुके हैं, लेकिन इन्होंने अपने दावा कि भाई हमारी तकलीद जो वाजिब है इस पर बहुत सारे दलाइल हैं, अभी तक एक दलील नहीं दे पाए. ये ही अहले हदीस की फतह है और यही अहले हदीस का मुकम्मल मौक़िफ़ था कि मेरा मुकम्मल मौक़िफ़ तकलीद पर सुन के शायद इनको समझ में आ गया कि मैंने क्या बोल दिया, इनको क्या समझा दिया. उन्होंने शुरू में एतराज़ किया था कि अहलुल हदीस क्यों कहते हैं, जिसमें जो सिफत पाई जाती है ना, इसकी तालीम अल्लाह ताला ने कुरान में दिया कि सहाबा इकराम की जमात को अंसार की जमात भी कहा, मुहाजिरीन की जमात भी कहा. यानी जिसमें जो सिफत पाई जाती है उसको उस सिफत से पुकारा जा सकता है. अहले ईमान वालों को अहले ईमान कहा जाता है, अहले जन्नत को जन्नती कहा जाता है. तो कुरान और हदीस वाले को अहले हदीस कहा जाता है. और फिक कुरान हदीस ही है, कुरान हदीस में ही फिक है. तो अहले हदीस कुरान और फिक का मुनकिर होता ही नहीं है. अब इन्होंने एक कादियानी वाला उसूल यहाँ बयान कर दिया कि कुरान हदीस और फिक
یعنی قرآن، حدیث اور فقہ، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے دو ہی چیزیں نازل کی ہے، قرآن اور سنت۔ سنت اور حدیث لازم و ملزوم ہے، تو اس لیے جب قرآن بولا جائے اور حدیث نہیں میرا وقت ختم نہیں ہوا جناب، ایک ہی منٹ ہوا، ابھی ایک ہی منٹ ہوا ہے۔ آپ کو معلوم بھی نہیں ہے کتنے سیکنڈ میں شروع ہوا تھا؟ 28 منٹ 45 سیکنڈ میں شروع ہوا۔ تھوڑا اور بولیے۔ میں نے کیا کہا تھا؟ 28 منٹ ہو چکے ہیں، میں نے کہا تھا 28 منٹ۔ اب 30 منٹ ہوئے، ابھی تو آپ نے 20 منٹ ہو گئے۔ یہ تو 1 منٹ کھا گیا آپ تیرا۔ اب دیکھیے کہ انہوں نے کیا، آدھا منٹ اور بول لو، آدھا منٹ اور بولو، چلو کتنا، آدھا منٹ اور بولو، آدھا منٹ واقع شروع۔ ہاں، اب انہوں نے کیا کیا کہ ایک قادیانی والا عقیدہ بیان کیا کہ قرآن، حدیث اور فقہ، اللہ نے آسمان سے 2 چیزیں نازل کی، قرآن سنت، یعنی قرآن حدیث، تیسری کوئی چیز نازل ہی نہیں کی۔ یہ قادیانی کا عقیدہ ہے۔ ندیم بھائی وقت ہو گیا، اب یہ اس پر بھی دلیل دے کہ تیسری چیز کب نازل ہوئی۔ تمام سامعین سن لے کہ انہوں نے کتنا بڑا دجل فریب کا مظاہرہ کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی کمزور ہو سکتا ہے، میرا امتی بزدل ہو سکتا ہے، لیکن قذاب میرا امتی نہیں ہو سکتا ہے۔ القذاب اللہ امتی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حدیث ہوا۔ انہوں نے سب سے پہلے جھوٹ یہاں پہ بولا۔ میں نے ان کے سامنے سوال رکھا تھا کہ مجھے بتایا جائے جو آپ کے مذہب اور مسلک میں تقلید کرتا ہے، کیا وہ مشرک ہوتا ہے، کیا وہ شرک کرنے والا ہوتا ہے، کیا وہ بدعتی ہوتا ہے، کیا وہ قرآن اور حدیث کا انکاری ہوتا ہے؟ لیکن یہ گھر کا شاید مجھے لگتا ہے گھر کا کوئی آملیٹ وغیرہ سمجھ کر اسے ہضم کر گیا، جواب نہیں دے گیا۔ اور دوسری بات میں نے ان سے کہی تھی کہ مجھے کوئی ایسی حدیث بتائی جائے جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ جو فقہ کا منکر ہو اسے اہل الحدیث کہا جائے۔ ان کا نام اہل الحدیث نہ تو قرآن سے ثابت ہے نہ ہی حدیث سے۔ اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ تقلید کیا چیز ہے، مجھے کیا کہا جاتا ہے تقلید۔ ان کے بڑوں نے کہا ہم اہل الحدیث ہے، نہ ان کے پاس قرآن ہے نہ ہی ان کے پاس حدیث ہے، پھر بھی اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتا ہے۔ اسلام یقیناً سچا دین ہے، اس میں کسی قسم کا شک نہیں، لیکن اسلام کی سچائی کی دلیل ہر مسلمان کو یاد نہیں ہے۔ تقلید یہ ہے کہ اگر دلیل یاد نہ بھی ہو تو اسلام تب بھی سچا دین ہے، اسلام تب بھی سچا دین ہے۔ اسی کا نام تو تقلید ہے، اسی کے اوپر تو ہم اعتماد کرتے ہیں۔ اگر میں نے قرآن نہیں پڑھا تو سب سے پہلے میں نے بات کی تھی، اگر قرآن سے مسئلہ نہ معلوم ہو، حدیث سے مسئلہ نہ معلوم ہو، اجماع اور قیاس سے مسئلہ نہ معلوم ہو، لیکن ایک سچا عالم کہہ دے ہم تب بھی اس کو واجب سمجھتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے کہا، میرے ماں باپ نے کہا، میرے اولیاء اللہ نے کہا اسلام سچا دین ہے۔ اسلام کے اوپر مجھے دلیل کوئی اگر یاد نہ ہو، نہ قرآن نہ حدیث نہ اجماع نہ کیا کوئی بھی صورت میں، تب بھی مسلمان ہو کے اسلام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، 30 منٹ 30.5 منٹ 31 منٹ ان کا گزر گیا، انہوں نے اپنے دعوے پر دلیل پیش نہیں کی، الٹا جذباتی بات کرنے پر اتر آئے کہ ہمیں یہ نہیں معلوم ہونے۔ یہ جذباتی باتوں سے دین ثابت نہیں ہوتا، جاہل لوگ مرعوب ہوتے ہیں اور کہنے لگے کہ ہم نے جواب نہیں دیے۔ ارے بھائی 2 منٹ میں جو ہماری بات ہوتی ہے اتنے میں تو ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ ابھی سوال کر رہے ہیں کہ جو آدمی تقلید کرتا ہے، اور تقلید کیا ہے، تو بھائی یہ سوال ہی مبہم ہے، کیونکہ تقلید کی بھی قسمیں ہیں۔ آپ کون سی قسم کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، آپ کو اس کی وضاحت تک کرنا نہیں آتی اور آپ ہم سے سوال کرنے بیٹھ جاتے، یعنی آپ کو سوال کرنا بھی نہیں آتا۔ اب انہوں نے جو تیسرا بیان کیا تھا کہ قرآن، حدیث اور فقہ، یعنی حدیث سے فقہ کو ہٹا دیا، تو بھائی یہ تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کب نازل کی؟ اس کی دلائل تو دے دو، یا اقرار کر لو کہ آپ کا عقیدہ قادیانی والا ہے کہ تیسری چیز بھی آپ کے امام صاحب پہ اتری تھی۔ ہمارے یہاں تو 2 ہی چیزیں، قرآن حدیث۔ ہم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ حدیث میں ہی فقہ ہے، قرآن اور حدیث میں ہی صحابہ اکرام کی فقہ تھی، تو وہ دونوں لازم و ملزوم ہے۔ جب ہم قرآن حدیث بول دیتے ہیں تو فقہ اس میں آٹومیٹک آ جاتی ہے، تو ہم تو فقہ والے ہوئے، فقہ والے اہل حدیث ہوتے ہیں۔ آپ نے خود اصول سے ہم اہل حدیث ہیں الحمدللہ۔ آپ کا وقت ہو گیا جناب، آپ کا وقت ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر بھی انہوں نے دجل اور فریب سے کام لیا۔ سامعین حضرات سن لے، میں نے ان سے پوچھا کہ اہل الحدیث جو اپنے آپ کو کہتے ہیں قرآن کی ایسی آیت پڑھو کہ 1400 سال بعد ایک جماعت نکلے گی اور اس کا نام اہل الحدیث ہوگا، یا حدیث بیان کر لو، لیکن ان کے بزرگوں نے اہل الحدیث اپنی جماعت کو رجسٹرڈ انگریز کی عدالت میں کرایا، تب سے آج تک یہ اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے۔ میں نہیں کہتا، تاریخ اہل الحدیث اٹھا لو، اس میں بالکل بیان لکھا ہوا ہے کہ محمد ہی ہے۔ ان کے نواب صدیق صاحب نے اس سے پہلے اس جماعت کا نام محمد ہی رکھا، لیکن بعد میں اہل الحدیث۔ آج کل یہ دعویٰ کر رہے ہیں ہم اہل الحدیث ہے، قرآن و حدیث کے ماننے والے، لیکن نہ ان کے پاس قرآن ہے نہ حدیث ہے۔ اور جس چیز کا نام تقلید ہے، سب سے پہلے یہ اپنے آپ کو واجب اس سے اوپر قرار دے رہے ہیں
اپنی جماعت کو. خیر میں نے ان سے پوچھا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی ایسی حدیث بیان کی جائے جس میں کہا گیا ہو کہ فقہ کے منکر کو, میں نہیں کہتا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ فقہ کا مسئلہ میرے آقا نے اٹھایا, کہہ رہے یہ قادیانی عقیدہ علیہ باللہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ترمذی تھی, میں نے حوالہ پیش کیا, پھر بھی اپنی ضد شیطان کی طرح اڑا ہوا کہہ رہا ہے نہیں دین کا مسئلہ نہیں, قادیانی کا مسئلہ. تیسری بات میں کہہ رہا ہوں کہ اگر تقلید شرک ہے تو لگانا فتوا, اگر تقلید کیا کہتے ہیں اس کو بدعت ہے لگا فتوا. میں ثابت کروں گا کہ تمہارے اکابرین سب سے سب پھر مشرک تھے, تمہارے علماء کرام سب کے سب پھر بدعتی تھے. اور اگر تقلید شرک ہے تو 1,00,000 مسلمانوں میں سے 99,199 مسلمان بالکل مشرک ہے. اعلان آج کر دو, کیونکہ وہ اسلام کو تو مانتے ہیں لیکن اسلام کے دلائل اپنے پاس نہیں رکھتے, یا قرآن کے دلائل یا حدیث کے دلائل یا اجماع کے دلائل یا کیا کہتے ہیں قیاس الشریعہ, کوئی دلائل ان میں سے 99 سے نہیں جناب 5-10 سیکنڈ سے میرے سامنے گڑی رکھی ہوئی ہے. 33 منٹ 40 سیکنڈ سے آپ شروع ہوئے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تقریباً 35 منٹ ہو چکے ہیں الحمدللہ. ابھی تک انہوں نے اپنے دعوے پر قرآن حدیث سے دلیل نہیں دیے ہیں, اور اہل حدیث پر ایک اعتراض کیا تھا کہ قرآن حدیث سے کوئی دلیل دو کہ اہل حدیث کہنا. اہل حدیث کہنے پر تو اجماع ہے. اب اجماع کو خود انہوں نے دلیل مانا تھا کہ ہمارے 4 اصول ہے قرآن حدیث اجماع قیاس, لیکن یہ بولتے ہیں سمجھتے نہیں لوگ. مسئلہ یہی ہے مقلد صاحب کہ بولتا ہے سمجھتا نہیں. اب اعتراضات ایسے کرتے ہیں نا کہ بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی, یہ ہم سے سیکھنا چاہتے ہیں, لیکن اب اپنی لا علمی ان پڑھ اپنی عوام کو سامنے اب یہ ثابت نہ ہو جائے کہ ہم کو کچھ نہیں آتا, تو اس لیے جملے جذباتی بولتے ہیں, کیا بات کر لیتے ہیں, مناظرہ کر لیتے ہیں, اور اس میں کوئی سوال جواب سیشن شروع کر دیتے ہیں اور ہم سے سیکھتے ہیں اصل میں. اور یہ بھی آپ سیکھ رہے ہیں کہ اگر ایسا کریں تو ایسا ہو جائے گا, ویسا کریں تو یہ سوالات جو ہے نا یہ سیکھ رہے ہیں, کیونکہ ان کے موقف پر ان کے پاس دلیل نہیں ہے. جو بندہ ان کو لایا تھا کہ ہمارے پاس تقلید کو ثابت کرنے کے لیے جو تقلید انہوں نے واجب کہی, نعوذ باللہ, بنا دلیل والی بات واجب کر لینا, یہ تو کہیں سے کہیں تک قرآن حدیث میں ہے ہی نہیں. ابو بکر صدیق خلیفہ بنے تو کہا جب میں بات قرآن حدیث کے مطابق کہوں میں لو, اگر میں اپنی رائے سے کہوں اسے چاہے تو لو چاہے تو چھوڑ دو. واجب تو ابو بکر صدیق نے نہیں کہا, واجب تو حضرت عمر نے نہیں کہا, واجب تو کسی نے نہیں مانا. امام مالک نے کہا کہ یہ قبر والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہ اس کی ہر بات لی جائے گی, اس کے سوا کسی اور کی بات چھوڑی بھی جائے گی اور لی بھی جائے گی. تو یہ تو ہماری بہترین دلیل ہے کہ تقلید ایک جواز کے طور پہ کی جاتی ہے. لیکن انہوں نے جو تقلید کی تھی کہ تقلید بنا دلیل والی بات کو لے لینا واجب ہے, یہ گمان ہے, اور گمانی لوگ تو گمراہ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے گمراہ بتایا. الحمدللہ وقفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. سب سے پہلے ان کے آخری اعتراض کا جواب دیتا چلو. انہوں نے کہا کہ امام مالک رحم اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کیا, شاید یہ اپنے گھر کی کتابیں پڑھنا بھول گیا اور تبھی جا کے نواب صاحب کی کتابوں کو پیچھے چھوڑ گیا اور نبی حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کو پیچھے چھوڑ گیا. جنہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے حجت نہیں ہے, نعوذ باللہ من غضب اللہ, نقل کفر نباست اصول کے تحت. جنہوں نے اپنی کتابیں درج دی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موٹے موٹے مسائل میں بڑی بڑی غلطیاں نعوذ باللہ کر دی. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے صحابہ پہ تبرہ کیا اور آج صحابہ کے دعوے دار بنے سے رہے. ان کو پتا ہے کہ صحابہ کے دیوانے ان کو ہر میدان میں کاٹ ماریں گے, ان کو پتا ہے کہ فقہ کے اماموں کے دیوانے ان کو ہر میدان میں کاٹ ماریں گے. لیکن میں اپنی بات کی طرف آ جاؤں. میں نے ان سے پوچھا تھا کہ اگر تقلید کرنا شرک ہے تو مجھے بتایا جائے تاکہ فتویٰ لگ جائے اور ہمیں پتا چل جائے کہ جو 99% مسلمان ہیں جو بغیر دلیل کے اسلام کو مانتے ہیں, تو آج مسئلہ ثابت ہو جائے کہ مسلمانوں اور کچھ جدی عنصروں کے درمیان بحث ہے. لیکن یہ بات بھی کرنا بھول گئے. لیکن خیر میں بات کرتا چلوں آگے. جو لوگ تقلید کو مانتے ہیں ان کے نزدیک آیا وہ کافر ہے یہ نہیں بتا رہے ہیں, یہ کھل کے بیان نہیں کر رہے, کسی بیان نہیں کر رہے ہیں, دھوکہ دے رہے ہیں امت کو. لیکن جب کہا جائے کہ مسلمان کی حیثیت بیان کرو تب بھی یہ خاموش رہیں گے. اگرچہ اس سے اسلام کی حقانیت کی دلیل نہیں مانی, کیا وہ مشرک ہے, کیا وہ کچھ ہے, یہ کچھ نہیں بتا رہے. میں ان سے بار بار یہی عرض کر رہا ہوں کہ ایک حدیث, خالی مولانا صاحب ایک حدیث, غیر مطلق مناظر صاحب ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذخیرہ احادیث سے پیش کی جائے. میرے آقا نے فرمایا کیونکہ واحد بسم اللہ الرحمن الرحیم.
नाज़रीन इकराम 39 अभी टाइम है, वल्लाही नज़ीम अभी 15 सेकंड है, 40 मिनट 20 सेकंड हो चुके हैं। 15 सेकंड है, बोलने दीजिए 15 सेकंड है, आपने मेरे देख रहा हूँ 15 सेकंड है, 15 सेकंड वल्लाही नज़ीम मेरी घड़ी की तरफ देख रहा हूँ, और अब आप सेकंड बोलेंगे, अब आप अपनी घड़ी का सेकंड बोलेंगे कि इतने बज के इतने मिनट में आपने बात शुरू की है। मैं अपनी घड़ी देख रहा हूँ। मुसलमान मेरे भाई, मुसलमान की हैसियत से मैंने कसम खाई, लाइव रख लो मुसलमान की कसम का, मैं 15 सेकंड बोलूंगा, चुप हो जाओ। इस तरह आज हम कुरान पाक की तिलावत करते हैं, बहुत कम मुसलमान ऐसे हैं जिन्हें कुरान करीम के आराब गैर जबर पेश के दलाइल याद है। ये खुद मौलाना अगर ये वाकई अलिम वाले हैं, नवाजे है, तो ये आराब उनके अलिम मुझे यहाँ पे बताए कितने एतराज किए। आप ये बोलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम 40 मिनट 15 सेकंड हो चुके हैं। अभी तक इन्होंने अपने दावे पर दलील पेश नहीं की और सिर्फ जज्बाती बातें कर रहे हैं कि तुम्हारा आलिमों ने ये लिखा है। मैंने जो दलाइल दिया था अबू बकर सिद्दीक इमाम मालिक से, उसका रद्द तो नहीं कर पाए, बोले ये आलिम ने लिखा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय हुज्जत नहीं है। अब ये भाई कुरान हदीस से भी पैदल है। कुरान में खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहद खाने से मना किया, अल्लाह ताला ने वही नाजिल कर दी। आपने अपने ऊपर हराम कैसे किया? वहां पर अल्लाह के नबी ने अपना इज्तिहाद की अपनी राय दी, अल्लाह ताला ने उसे रद्द कर दिया। सही मुस्लिम की रिवायत है कि अल्लाह के नबी ने खजूर बोई जा रही थी, तो उस वक्त सहाबा इकराम को इस चीज नापसंद की। सहाबा इकराम ने अल्लाह के नबी की इस राय पर अमल किया और फसल कम आई। सब सहाबा इकराम ने अल्लाह के नबी से शिकायत की कि आपकी राय पर हमने अमल किया तो हमारा नुकसान हुआ। तो अल्लाह के नबी ने साफ तौर पर कहा हुआ हदीस में कि मेरी राय थी, चाहे तो लो चाहे तो छोड़ दो। तो ये बात हमारे उलमा की कुरान हदीस के मुताबिक है, लेकिन ये जो अपने आप को मुकल्लिद कह रहे हैं है बरेलवी, लेकिन छुपा रहे हैं। इनको कुरान हदीस का कुछ यही नहीं, बरेलवी नहीं है। हाँ बरेलवी है, बरेलवी बीच में मत बोलो। नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ना, उनके टर्न में बोलना, अपने टर्न में बोलना, उनके टर्न में बोलना। बरेलवियों को बचाने से कुछ नहीं होने वाला। तो इनको कुरान और हदीस का इल्म ही नहीं है कि दीन राय का नाम नहीं है। खुद कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर इस कुरान में आप अपनी तरफ से कोई बात दाखिल कर देते तो हम आपका दाहिना हाथ पकड़कर आपकी शेरक काट देते। ये फाज धमकी अल्लाह ताला की कि आसमानी दीन है, अल्लाह ताला का कलाम है। अरे भाई बीच में मत बोलना है, तेरे को कुछ आता नहीं, तेरा आलिम है ना। तो दीन बोलो दीन अल्लाह ताला का वही का नाम है, किसी के राय का नाम दीन नहीं है। जब बात राय पे चलती है, दीन पे चलती है, तब मुआवजा किया जाता है, तो उस पस मंजर में बोला जाता है। अल्लाह के नबी ने एक राय दी, सहाबा किराम ने ली, चाहे नहीं ली, और ऐसी बेशुमार हदीस है, लेकिन वक्त कम है, मेरा वक्त खत्म हो जाएगा, नहीं तो और भी बहुत सारी हदीस है। अभी मैं अगले टर्न में बताऊंगा कि अल्लाह के नबी ने राय दी लेकिन सहाबा ने नहीं ली। लेकिन ये बरेलवी जो मुकल्लिद बने हुए हैं, इनको कुरान हदीस का कुछ इल्म नहीं है, बस जज्बाती लोगों को भड़का रहे हैं। देखो तुम्हारा आलिम बोल रहे राय की इज्जत नहीं है, तो तुम वहां जरा बताओ कि वहाँ सहाबा इकराम ने राय ली थी। जी फरमाइए। जब उन्होंने बात शुरू की थी तो उसी वक्त कर दिया। जी फिर से दोहराइए। 42 मिनट 30 सेकंड। क्या हुआ जी? जब आपने बात मेरे टाइम के बाद शुरू की, फोन उसी वक्त कर चुका था। अच्छा, आपको सुनाई नहीं दिया? जी नहीं सुनाई दिया, फिर से दोहराइए। ये देखिए, हाँ मसला ये है कि 42 मिनट 45 सेकंड हो चुके हैं, अभी तक ये अपने दावे पर दलील नहीं दिए हैं कि बिना दलील वाली तकलीफ को कि इनके पास क्या दलाइल है ना। अब उस पर ये जज्बाती तकरीर करने लगे हैं, बोलने लगे हैं कि देखो जैसे मैंने हजरत उमर अबू बकर सिद्दीक की दलील दी, इमाम मालिक की दलील दी, उसका रद्द नहीं कर पाए, और उस पर बोलते कि तुम्हारा आलिम तो बोलते नबी की राय हुज्जत नहीं है। तो राय हुज्जत है, इस पर दलील तो दो। खुद कुरान हदीस में कि अल्लाह के नबी पर शहद का मामला हुआ तो अल्लाह ताला ने फौरन कहा आपने शहद अपने ऊपर हराम क्यों किया। तो सही मुस्लिम की रिवायत में फसल बोनते टाइम खजूर की, सहाबा इकराम को मेरी राय थी, चाहे तो लो चाहे तो छोड़ दो। खुद एक सहाबिया जब उन्होंने अपने शौहर को तलाक दे दी और उनके मोहब्बत में दीवाने घूमते थे, तो कहा वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, चाहे तो उससे निकाह कर लो। तो उन्होंने कहा ये आपकी राय है या आपका हुक्म? बोले मेरी राय है। तो सहाबियों ने मना कर दिया। तो ये दलाइल मौजूद है कुरान हदीस में, लेकिन ये बरेलवी जो मुकल्लिद बने अपने आप को हनफी बोलते हैं, इन्हें मालूम नहीं कुरान हदीस में, कुरान और हदीस में दलील है। हमारे आलिमों ने नहीं बोले, बल्कि बरेलवी लफ्ज़ को इस्तेमाल किया। बरेलवी लफ्ज़ बोलने तुमको क्या बुरा लग रहा है? तुम बरेलवी नहीं हो तो है ना, तो बुरा क्यों लग रहा है? नहीं, ये बरेलवी है। मेरे पास क्या मोनोपोली है कि बरेलवी लफ्ज होगा तो केस कर दूंगा? क्या है मतलब बरेलवी लफ्ज जो है? बरेलवी क्यों नहीं लूं मैं? बरेलवी क्या है? नहीं आपने बरेलवी लफ्ज नहीं है तो तुम बरेलवी निफाक है हो तुम बरेलवी, लेकिन बन के आयो बरेलवी नहीं है। बोल बरेलवी गुमराह है, बोल फिर क्या
कोई बरेलवी गुमराह है? अरे बेवकूफ आदमी, मैं बरेलवी हूँ, लेकिन ये अबू माविया साहब जो है ये फिक़ह हनफी के जो है तो दोनों में से कोई एक ही होंगे, तीनों में से कोई नहीं है, तो कादियानी होंगे या बरेलवी होंगे या देवबंदी होंगे। तो बरेलवी को दलाइल खुद मौजूद है कुरान हदीस में कि अल्लाह के नबी की राय को सहाबा इकराम ने नहीं लिया, तो उसमें हमारे आलिम ने अगर लिखा है ये बात के लिए कि भाई दीन क्या है, दीन जो है अल्लाह ताला का आसमानी दीन है, वही है, राय दीन नहीं होता, ये राय के मुमानियत से बात की गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इनके सामने कई एक मुतालबे किए, तमाम के तमाम मुतालबों में आप तक गैर मुकल्लिद मुकम्मल मुफस्सल तौर पे नाकाम हो चुका है। एक भी ऐसी हदीस उन्होंने बयान नहीं की जिसका हवाला ये पेश कर सके कि कायनात के ताजदार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं फरमाया हो कि फिक़ह का मुनकिर अहलुल हदीस है। मैंने इसके सामने पूछा कि जो तुम्हारी जमात का नाम तुम्हारे बानियों ने हिंदुस्तान के अंदर गवर्नमेंट अंग्रेज के सामने रजिस्टर्ड कराया अहलुल हदीस, क्या वो कुरान और हदीस से साबित शुदा है? कुरान की वो आयत पढ़ी जाए या वो हदीस बयान किया जाए, लेकिन आप तक बेचारा मुसीबत का मारा कुरान की आयत को पेश न कर सका, हदीस को ये बयान नहीं कर सका, गरीब मुर्सिल और हत्ता की मैं कहता हूँ गरीब हदीस भी पेश नहीं कर सका। सही और हसन और नगर की तो बात ही नहीं है। खैर मैं अपनी बात पे आ जाऊँ। मैंने इसके सामने मुतालबा रखा कि इस बात की वजाहत की जाए कि जो बंदा तकलीद करता है क्या वो मुशरिक हो जाता है, क्या वो काफिर हो जाता है, क्या वो बिदअती हो जाता है। लेकिन अब तक इसको साफ डसे जा रहा है, लेकिन अपनी जबान से नहीं बयान कर रहा। इसने झूठ मूठ का बोल दिया कि तमाम मुसलमानों का इत्तेफाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यूं है कि इसकी हर बात की तकलीद की जाए, और खुद कहता है कि इससे उलमा मान चुका है इससे वाली पहली तकरीर में कि इसके उलमा ने कहा कि नबी अलैहिस्सलाम की हर बात नऊजुबिल्लाह तकलीद के काबिल नहीं है। कहता है कि कुरान से साबित है, हदीस से साबित है, कुरान की वो आयत पढ़ी जाए जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात को मानने का इनकार किया गया हो और मानने का न मानने का हुक्म दिया गया हो, और वो हदीस बयान किया जाए। अपनी बात की तरफ आ जाऊँ 10 सेकंड। 46 सेकंड 40 मिनट 50 सेकंड हो चुके हैं। इन्होंने अभी तक अपने दावे पर दलील नहीं दिए हैं। अच्छा, इन्होंने एक चालाकी मक्कारी क्या की है कि पहले एक मौके खुद बयान कर लेते कि फिक़ह के मुनकिर को अहले हदीस कहते हैं, इस पर दलील नहीं दिए। इन्हें इसे बोलते हैं काम पे लगाना। भाई दावा करने वाले के जिम्मे दलील होती है, इन्हें तो कुरान हदीस का भी इल्म नहीं है। काय के हंसी है ये हंसी है ही नहीं, हंसी बोल के लोगों को धोखा दे रहे हैं। ये हमारा दावा है ही नहीं तो हम इस पे दलील काय को दे। अब सही मुस्लिम की हदीस ला तज़ालु ताइफ़तुन मिन उम्मती ज़ाहिरीन अलल हक़, मेरी उम्मत का एक ताइफा हमेशा हक़ पर रहेगा, नुकसान पहुंचाने वाले उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इस हदीस की शरह में 1000 साल तक मुहद्दिसीन की जमात ने इमाम अबू हनीफा के शागिर्द अब्दुल्ला इब्न मुबारक से लेकर इमाम स्यूती तक सब ने फरमाया इस हदीस की शरह में कि अगर वो गिरोह अहले हदीस नहीं है तो हम नहीं जानते वो कौन है। इतनी वाज़ेह हदीस सही मुस्लिम में हर मस्जिद हर मदरसे में पढ़ाई जाती है, लेकिन इनको इल्म नहीं है। इमाम नववी ने इस हदीस की शरह में नीचे इमाम बुखारी का, इमाम हम्बल का, इमाम काजी आयात और अपना खुद का कौल नकल किया है कि इस गिरोह से मुराद अहले हदीस है। अहले हदीस इजमा से साबित है, इनका खुद उसूल था कि हम इजमा को मानते हैं, अहले हदीस इजमा से साबित है। हम नाम वाले अहले हदीस नहीं, हम मनहज वाले अहले हदीस हैं। अंग्रेजों से नाम लिए थे, अरे हम नाम वाले मनहज नहीं, हम मनहज अहले हदीस वाले लोग हैं। और मनहज अहले हदीस नबी सहाबा आइम्मा का मनहज है। इनको मसला समझ में नहीं आता, सवाल बना लेते। वक्त हो गया 48 मिनट 25 सेकंड में चालू हो गया आपका। 4 मिनट मुसलसल बोलिए, मैं 4 मिनट बात करूँगा। ना 2 मिनट, कोई 4 मिनट नहीं, 2 मिनट से ऊपर। ना मैं तो घड़ी देख रहा हूँ। आपका 48 मिनट 39 सेकंड हो रहा है अभी। नहीं आप समझे, शुरू करें। देखिए 15 सेकंड निकल गए, आपने शुरू नहीं किए। नहीं मैंने टाइम ही नहीं दिया। मैंने कहा आप पुलिस में 2 पॉइंट खत्म हो गया, शायद आपका खत्म हो गया। नहीं खत्म नहीं हुआ, मैं आपकी बात मुकम्मल सुनना चाहता हूँ, आपकी बात को मुकम्मल जवाब दूँ। 4 मिनट मुसलसल बोलिए। ये कह हाँ बोलिए, क्या जवाब दिया है आपका, बोलिए। आप 4 मिनट बोलिए। हाँ तो बोलिए, आपको क्या जवाब नहीं आया? नहीं आपको नहीं आया। चलिए ठीक है, मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। वक्त नोट कर लो, वक्त नोट कर लो।
سب سے پہلے میں نے اس کے سامنے یہ بات رکھی کہ آپ قرآن کی وہ آیت پڑھ لیں جس میں کہا گیا ہو کہ کوئی بھی جاہل اہل الحدیث ہے، لیکن نہیں پڑھ پائے۔ میں نے کہا حدیث پیش کرو، نہیں پڑھ پائے۔ کئی ایک مطالبے میرے اس کے پاس ہے، اور اگر یہ مکروہ مر گیا تو اس کا جنازہ نہیں ہوگا۔ میں اسے یاد دلانا چاہتا ہوں کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مکروہ کا جنازہ نہیں ہے۔ خیر، سب کو دلیل جاننے کی اسلام میں ضرورت نہیں ہے۔ 99% مسلمان ایسے ہیں جن کو اسلام کے دلائل نہیں معلوم۔ میں نے اس سے بھی مطالبہ رکھا تھا کہ بھائی ایک ایسی دلیل حروف سکنات حرکات زیر زبر کے قرآن پاک کی پیش کی جائے، اگر یہ عالم ہے اور یہ اگر کیا کہتے ہیں اس کو مناظر ہے۔ ہاں، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ مجھے کہہ دے کہ تقلید ان کے یہاں شرک ہے، تقلید ان کے یہاں کفر ہے، تقلید ان کے یہاں بدعت ہے۔ ابھی تک یہ اپنا منہ اس پر نہیں کھول پائے۔ تو خیر، میں عرض کروں کہ یہ جو نماز کی پہلا سوال میرا، یہ جو تکبیر اولیٰ کہتے ہیں اللہ اکبر، نہ تو میں نے امام کی بات کی، نہ میں کیا کہتے ہیں مقتدی کی بات کر رہا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ تمام مسلمان اللہ اکبر کہتے ہیں، چاہے وہ جماعت سے پڑھے یا بغیر جماعت کی نماز تنہائی میں اکیلے سے پڑھے۔ تکبیر اولیٰ واجب ہے یا فرض ہے، اس کے اوپر یہ دلیل ایک پیش کرے۔ اگر ان کے یہاں فرض ہے تو فرض ہونے کی دلیل پیش کرے، اگر ان کے یہاں واجب ہے تو واجب ہونے کی دلیل پیش کرے۔ اس بات میں تکلیف، اپنی جماعت کے نام میں تکلیف، اسلام کے ماننے میں تکلیف، قرآن کے پڑھنے میں تکلیف، پھر بھی کہتے ہیں ہم تکلیف کو نہیں مانتے، اور اس کی وضاحت بھی نہیں کر پا رہے ہیں کہ تکلیف ان کے یہاں شرک ہے، کفر ہے، بدعت ہے۔ اور جو بھی یہ دعوے کر رہے ہیں، دو منٹ انہوں نے کیا کہتے ہیں بیان اپنا کیا، اپنی تقریر کی 2 منٹ کی، تو میں نے ان سے عرض کیا تھا کہ یہ 4 منٹ کر لو، مکمل کر لو، تاکہ میں مکمل 4 منٹ کی دلیل پیش کر سکوں۔ لیکن جو تکلیف کو اگر یہ شرک کہیں گے، ان کو پتا ہے یہ مارے جائیں گے، اگر یہ تکلیف کو بدعت کہیں گے تو یہ مارے جائیں گے، اگر یہ تکلیف کو حرام کہیں گے تو یہ مارے جائیں گے، اور اتنی جگہ تکلیف کرنے کے باوجود کہتے ہیں کہ 99 بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 50 51 منٹ اور 34 سیکنڈ ہو چکے ہیں، انہوں نے اپنے دعوے پر 4 منٹ بولنے دیجیے نا۔ نہ کوئی 4 منٹ نہیں، 51 منٹ ہو چکے ہیں، 51 منٹ بولنے دیجیے، آپ بھی 4 منٹ بولیے۔ ابھی نہیں، چھوڑ دیجیے، یہ نہیں مانیں گے۔ 51 منٹ 50 سیکنڈ پہ اپنی بات شروع کر رہا ہوں، اور دیکھیے 51 منٹ 50 سیکنڈ ہو چکے ہیں، انہوں نے اپنے دعوے پر دلیل نہیں پیش کیے ہیں، الٹا مطالبے سوال کی دکان بن گئے۔ کثرت سوالات یہ کس کی سنت تھی؟ یہ یہودیوں کی سنت تھی۔ اللہ کے نبی نے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ کثرت سوالات کی وجہ سے وہ گمراہ ہوئے۔ اب انہوں نے پھر وہی چالاکی مکاری کی کہ یہ مقروض ہے، زبردستی کا قرض بتا دیے۔ یہ ہمارا کوئی دعوی نہیں ہے کہ فقہ کے منکر کو اہل حدیث کہتے ہیں، ہم تو فقہ کے منکر ہے ہی نہیں، تو اہل حدیث کیوں کہیں گے؟ اب یہ چالاکی کریں گے۔ دیکھو ہمیں مان لیا ہم فقہ ہے، ارے وہ قیاسی فقہ نہیں ہوتی، فقہ اسے کہتے ہیں جو قرآن و حدیث سے ہو، اور اس کے ہم ماننے والے ہیں، خود اہل حدیث ہے۔ صحابہ کی فقہ قرآن حدیث میں تھی، ہم قرآن حدیث کے ماننے والے ہیں، یہ ہماری اہل حدیث ہونے کی دلیل ہے۔ لیکن یہ کیا کر رہے ہیں چالاکی سے کہ ایک مفہوم خود بنا لے رہا ہے اور اس پر خود ہی جذباتی تقریر کیے جا رہے ہیں۔ اب تقلید واجب ہے، شرک ہے، حرام ہے، یہ سوالات تو تب آئیں گے نا جب آپ اپنی تقلید پر دعوے پر دلیل دو۔ آپ جیسے ہی دلیل دو گے، جتنے سوالات آپ کر رہے ہو سب کے جواب آپ کو آپ کی باتوں سے ملتے جائیں گے کہ تقلید شرک بھی ہو سکتی ہے، تقلید حرام بھی ہو سکتی ہے، تقلید بدعت بھی ہو سکتی ہے، تقلید جائز بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن آپ جرت تو کرو، ہمت تو کرو، کچھ قرآن حدیث کھولو۔ 4 منٹ کیا میں آپ کو 4 گھنٹے دیتا ہوں۔ آپ نے جو بنا دلیل والی بات کو ماننا واجب کہا ہے، اس پر آپ دلائل دینا شروع کرو۔ میں آپ کو 4 گھنٹے دیتا ہوں، آپ 4 منٹ کی بات کر رہے ہیں، میں 40 منٹ دیتا ہوں آپ کو۔ تو آپ جرت کریں، ہمت کریں، جتنے اشکالات آپ نے کیے ہیں سب کے جواب آپ کو آپ ہی کے جواب سے ملنا شروع ہو جائیں گے۔ میں نے لفظ تقلید کی وضاحت کہیں سے کلپو میں کر دی کہ بغیر دلیل کے جاننے اعمال پر عمل کرنا اس کا نام تقلید ہے، لیکن میرے مخاطب ابھی تک اس کی وضاحت نہیں کر پائے۔ میں نے کہا کہ قرآن پاک کے اعراب کے دلائل جانے بغیر کوئی بھی مسلمان تلاوت کرتا ہے، کیا وہ درست تلاوت کرتا ہے یا لوگ اسے مشرک کہتے ہیں، لیکن ابھی تک جواب نہیں دے پایا۔ میں نے اس کے سامنے مطالبہ رکھا، کہتا ہے جذباتی بیان کرتا ہے۔ بھائی ہم بیان جذباتی کرے یا ٹھنڈا کرے، آپ کو پانی پینے سے غرض ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو اعراب قرآن کے اوپر ہے،
اس کی پہلے دلیل تو قرآن سے دے دیجیے نا یا حدیث سے دے دیجیے. اگر قرآن اور حدیث یا آپ کے بقول قرآن حدیث کے نچوڑ فقہ سے نہیں ملتی ہے تو پھر جو آپ یہ مان رہے ہو کیا یہ تقلید ہے؟ اور کیا وہ تقلید جو آپ یا باقی مسلمان نہ کر رہے ہیں کیا وہ مشرکانہ عمل ہے یا نہیں؟ کیا وہ بدعتی عمل ہے یا نہیں؟ کیا وہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے یا نہیں؟ یا پھر وہ اہل اسلام کا عمل ہے جس کے اوپر خامخواہ آپ تبصرہ کرنے بیٹھ گئے ہو؟ میں نے کہا کہ میری پہلی دلیل جو ہے وہ قرآن ہے، وہ دوسری حدیث ہے، تیسری اجماع ہے، چوتھا قیاس ہے. لیکن ابھی تک یہ بیچارے اپنے کیے ہوئے جو میں نے ان سے اعتراض کیے ابھی تک ان کا کوئی جواب نہیں دے پائے. ان کا اور اہل القرآن کا اتفاق ایک بات پر ہے، اتفاقی چیز مانتے ہیں کہ اب ان کو اور اہل القرآن کو اتفاقی طور پر قرآن پر اتفاق کرتے ہیں. قرآن حدیث سے وہ بھی مان کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام 55 منٹ 25 سیکنڈ ہو چکے ہیں اور ان کا مطالبہ 4 منٹ کا تھا. میں نے 40 منٹ 4 گھنٹے کا وعدہ کیا کہ آپ نے جو تقلید کا دعویٰ کیا ہے اور جو دلیل دینے کا وعدہ کیا ہے آپ اس پر دلائل اور دینا شروع کریں. 40 نہیں 4 گھنٹے میں آپ کو دوں گا. انہوں نے اس سب میں بھی کوئی جرت ہمت نہیں کی بلکہ صرف باتوں کو خلط ادھر ادھر لپن چھپن جسے کہتے ہیں عام زبان میں کرنا شروع کر دیا اور مطالبات شروع کر دیے. بھائی ہم نے کہیں نہیں کہا ہے کہ آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دیں گے. آپ نے کہا تکبیر تحریمہ میں تم اللہ اکبر کہتے ہو تمام مسلمان، اس کی دلیل کیا ہے؟ ٹھیک ہے، مسئلہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر تکلیف کے اوپر کہ بات ان کو یہی نہیں معلوم کہ جھگڑا کس بات پر ہے. ابھی تک ان کو اصل میں معلوم ہی نہیں کہ تقلید کے لغوی معنی پہ جھگڑا ہے یا تقلید کے اصطلاحی معنی پہ جھگڑا ہے. ابھی تک شاید ان کے علم میں بات نہیں ہے. یہ جس بات پر بحث کر رہے ہیں جو تقلید کرتے ہیں وہ اصطلاح ہے اور ہم جو تقلید کا معنی لے رہے ہیں وہ لغوی ہے یعنی اطاعت. اور اطاعت تو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون اتنی بہترین دلیل ہے کہ جس چیز کا علم نہیں وہ علم والوں سے پوچھو. تو قرآن حدیث کے تعلق سے جو بھی بات اہل علم بتاتے ہیں وہ لیتے ہیں، وہی وہ تقلید ہے ہی نہیں جو بنا دلیل ہو، جو حرام ہے، جو شرک ہے، جو بدعت ہے، جس کی ان کے پاس خود دلیل نہیں ہے اور جس کو یہ امت پہ واجب کر دیا نعوذ باللہ استغفر اللہ. تو ہمارے پاس تو بے شمار دلائل ہیں لیکن ان کے پاس دلائل نہیں ہے، اسی لیے بیچارے ایسے سوالات کر رہے ہیں کہ لغوی معنی نہیں سمجھ رہے، اصطلاح نہیں سمجھ رہے، اصطلاح اور لغوی کو خلط ملط کر رہے ہیں. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ تکلیف پر مکمل موقف بیان کرو. ان کو مکمل موقف بیان کرنا ہی نہیں آیا کیونکہ ان کو معلوم ہی نہیں جھگڑا کس بات پر ہے. اب تکلیف کا جو اطاعت مانا لیا جاتا ہے ہم نے خود کہہ دیا ہے کہ جواز ہے، جائز ہے تو ہم پر یہ حکم لگانے پہ تم ثابت بھی کر سکتے ہو. الحمدللہ وقفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اما بعد. ہلو ہاں بولے لکھ رہا ہوں ٹائم آپ کا کاغذ پہ لکھ رہا ہوں میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے خالی کنفرم کیا تھا ایک ہی بار ہلو بولنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے اپنی پچھلی کلپ میں بڑے نرم لہجے میں ان سے پوچھا تھا کہ تقلید کی وضاحت میں نے کہیں کلپوں میں کر دی، اس کے باوجود جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ نہیں وضاحت بھی نہیں کر پا رہے دلیل بھی، کیونکہ دلائل بعد میں ہوتے پہلے وضاحت ہوتی ہے. میں نے وضاحت کر دی کہ بغیر دلیل کے جاننے اعمال پر عمل کر لینے کا نام تقلید ہے. یہ خود قرآن پڑھتے ہیں. ابھی تک میں نے 8 بار ان کے سامنے مطالبہ رکھا کہ اعراب کے دلائل کیا ہے اور امت کو دھوکہ اور دجل. افسوس کا مقام یہ ہے خود دے رہے اور دوسروں کو کہہ رہے کہ یہ یہودی طرز پہ بات کر رہے ہیں، یہ قادیانی طرز پہ بات کر رہے ہیں. میں ان سے پھر مطالبہ کر رہا ہوں، پرزور مطالبہ کر رہا ہوں، پرخلوص مطالبہ کر رہا ہوں کہ اپنی کلپ میں اپنے بیان میں یہ اعراب کے دلائل ہمیں بیان کرے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اس کے پاس قرآن اور حدیث اور اس کا نچوڑ بھی ہے، اس کے پاس امت کا اجماع بھی ہے جس کا یہ دعویٰ آج کر رہے ہیں. شاید انہوں نے آج تک تقلید کا معنی اپنے گھر کی کتابیں اٹھا کر نہیں پڑھی ہے کہ اس کو کہتے ہیں گلے میں پٹا ڈالنا. جو اس کے آج تک علماء میں نام گرانا شروع کر دوں تو شاید رات گزر جائے کہ اس کے کتنے علماء اور مقررین اپنا گلا خشک کر رہے ہیں کہاں ممبر رسول سے اور کہتے ہیں جناب تقلید کا معنی تو ہے گلے میں پٹا باندھنا اور یہ جانوروں کی صفت ہے. لیکن آج غیر مقدس کا مناسب خود جانور بن کے گلے میں پٹا ڈال کر کہتا ہے جناب تقلید واجب بھی ہے، تقلید جناب فرض بھی ہے، تقلید جناب اس کا وجود بھی ہے اور کبھی جائز بھی ہے کبھی ناجائز بھی ہے. خیر میں اپنی بات کی طرف آج آ جاؤں کہ اگر تقلید کا لفظ
میرے ذمہ یہ لگا دے کہ اس کے اوپر دلیل دے. الحمدللہ میں اعلان کرتا ہوں میں قرآن حدیث اجماع اور قیاس سے اس کو ثابت کروں گا اپنے 4 دلائل سے, اور اجماعی امت یا اصطلاحی فقہا سے دکھاؤں گا, تب بھی میں تیار ہوں. یہ کہے تو تب بھی میں تیار, کیونکہ میں اہل سنت و جماعت ہوں, اور میں اس سے بار بار یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ اعراب کے دلائل پیش کیے جائے. تکبیر اولا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 59 منٹ 40 سیکنڈ ہو چکے ہیں, ابھی تک دعوے پر دلیل نہیں آئی, اور اس پر صرف مطالبے. آپ کو مطالبے کرنا ہے تو کیا آپ گاندھی جی کی جماعت کے ہو؟ کیونکہ بریلوی آپ اپنے آپ کو بول نہیں رہے, ہنفی بول کے بھی دھوکہ دے رہے, لگتا ہے گاندھی جی کی جماعت کے ہو کہ انگریزوں کے خلاف ریلیاں نکال رہے ہو, سب مطالبے ہی کر رہے ہو.